جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے بیٹوں سے نواز رکھا ہے. میں نے گزشتہ روز انس بن مالک مسجد میں بھی یہی گزارش درج کی. جہاں اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے میں یہ پیغام یہ میسج ممکن حد تک اپنے بھائیوں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں. بس اوقات ہم لوگ باپ والد لوگ اپنی نادانی اور ناسمجھداری کی بنیاد پہ کچھ ایسی غلطیاں کرتے ہیں. بس اوقات تو ہمارے جیتے جی اور عام طور پہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری گوشت سے نکلنے والی اولادیں آپس میں دستے کے روا ہوتی ہیں. اگر ان بھائیوں کے درمیان بیٹھا جائے ان کو سنا جائے غور و فکر تدبر کیا جائے تو حقیقت بات یہ ہے نتیجہ رزلٹ نکلتا ہے کہ ان کے والد سے ایسے موقع پہ غلطیاں سرزد ہوئی ہیں جس وجہ سے آج انہی کے بیٹے ایک ہی آنگن میں کھیلنے کودنے والے ایک کٹوری میں کھانے والے ایک ہی ماں کا دودھ پینے والے آپس میں دستے کے روا ہیں اور عدالتیں تھانے کچہریاں بریا پنچایت اس کے اندر ذلیل و رسوا ہوتے دکھلائی دے رہے ہیں. پھر جہاں جہاں پہ جو غلطیاں ہوتی ہیں ان کو نوٹ کر کے وہ ایسے لوگوں تک پیغام پہنچانا کہ جو ابھی اس فتنے میں مبتلا نہیں ہوئے اور ہونے کے چانسز موجود ہیں. اس غرض اس مقصود اور منشور کے تحت کہ اگر کسی کو یہ بات سمجھ آئے تو وہ بریک کر دے اور رجوع کر لے وہ یو ٹرن لے لے وہ اپنی اصلاح کر لے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کا آئینہ ہوتا ہے. تو میں یہ کوشش کیا کرتا ہوں کہ لوگوں کو آئینہ دکھلا کے ان کا منہ سیدھا کروا دیا جائے. ان میں سے سب سے پہلی جو گزارش وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے جیتے جی زندگی میں اپنی وراثت کو اپنے مال کو تقسیم نہیں کرنا. میں گزارش کروں گا کہ خدا اللہ کے لیے خوب توجہ کے ساتھ سنیں اور خود بھی جہاں آپ ضرورت محسوس کریں اس پیغام کو آگے پہنچائیں اپنے خاندانوں میں اپنے اوس پڑوس اپنے یاروں بیلیوں میں. ہو سکتا ہے کہ ہماری اس زبان کی حرکت کی وجہ سے لوگ بہت بڑے فتنے سے بچ جائیں. سب سے پہلی کہ ہم نے زندگی میں جیتے جی اپنے مال کا بٹوارا نہیں کرنا. بس اوقات کوئی بیٹا ایسا ہوتا ہے کہ جو اپنے ابا جان سے کہہ رہا تھا جی میرا حصہ دے چھوڑو میں اپنا خود کچھ آپ کرنا چاہتا ہوں. ایسے کئی ایک ہمارے پاس آئے لوگ بیٹے بھی آئے کہ دیکھو جی ابا جی کوئی نہ مال ہے میں نے یہ کام شروع کیا ہے تو میں یہ تقاضا کر رہا ہوں کہ مجھے میرا حصہ دے دیں. تو میں یہ گزارش کیا کرتا ہوں ایسے بیٹوں کی خدمت میں کہ ابھی آپ کا والد زندہ ہے جی جی بالکل مرا تو نہیں جی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اللہ لمبی زندگی دے. تو میں نے کہا جب تک آپ کا والد زندہ ہے تب تک وراثت تو ہے ہی نہیں وارث تو ہے. اب ہم اس کے مزید جو کچھ کرتے ہیں والد لوگ 10 20 30 لاکھ کروڑ 2 کروڑ اپنی پہنچ کے مطابق بچے کی ضرورت کے پیش نظر اس کو دے دیتے ہیں. اب وہ کس کھاتے میں جاتا ہے کوئی پتہ ہی نہیں. اس کا اسٹیٹس واضح ہونا چاہیے. وراثت تو بالکل ہے ہی نہیں. اگر بیٹے کو ویسے کاروبار کو دے دیا ہے تو باقی بیٹے اور بیٹیوں کو بھی برابر دینا پڑے گا اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق. اب اگر والدہ اپنے 7-8 بچوں میں برابر تقسیم کرنا شروع کر دے تو خود خالی ہو جاتا ہے. کہاں پہ جائے؟ اس کی حال موجود ہے. اس کا حال یہ ہے
کہ آپ اپنے بچے کو بطور قرض پیسے دے دیں اور اس قرض کا ایک تحریری نمونہ وجود میں لے کے آئیں. آپ کی بیوی کو، آپ کے دیگر بچوں کو اور آپ کے کچھ قریبیوں کو، بہن بھائیوں کو، یعنی بچوں کے چچاؤں کو، تایوں کو، ماموں کو، خالوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اس بھائی کی اتنی پیمنٹ ہمارے فلاں بھتیجے بھانجے کی طرف ہے بطور قرض. اس کے ساتھ ایک شیڈول طے کر لیں، اس کی آسانی کے مطابق ہم غیروں کو بھی دے دیتے ہیں تو بیٹوں کو تو زیادہ حق ہوگا، وہ ہوا نہ پھر. تو آپ دستی کے طور پہ بچوں کو ان کے کاروبار کو سیٹ کرنے کے لیے ان کی معاملت کر سکتے ہیں. اگر اس سے قرض آنے سے پہلے آپ مر جائیں، کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ کو لمبی حیاتیاں دے لیکن کب تک؟ آخر پر نہیں کر. اگر آپ مر جاتے ہیں، میں مر جاتا ہوں، میرے بیٹے کی طرف قرض ہے یا بیٹوں کی طرف قرض ہے، اس کا نمونہ موجود ہے، بٹوارا ہونے لگا ہے، سب کو پتا ہے کہ فلاں بیٹے یا بیٹی کی طرف اتنے پیسے پہلے سے موجود ہیں جو والد کے ہیں. لہذا جب کیلکولیٹ کیا جائے گا، پلس مائنس کر کے اس کا جو بچتا ہوگا اس کا کاٹ کے باقی اس کو دے دیا جائے گا. فار ایگزامپل، اگر کسی کے حصے 40 لاکھ آیا ہے، اس نے ابا سے 50 لیا ہوا ہے، 40 انہا کر دیا جائے گا، 10 لاکھ روپیہ اس کی طرف بھولے گا، پھر وہ باقی بہن بھائی کا دیندار ہوگا، وہ دے ادا کرے. اس کا حل موجود ہے موقع کی مناسبت سے. اگر ایسا نہیں کرنا چاہتے تو ایک اور حل موجود ہے. آپ اپنے اس بچے کے کاروبار میں، دکان میں، کمپنی میں بطور سلیپنگ پارٹنر شریک ہو رہے ہیں. آپ اپنے بیٹے کے ساتھ شراکت داری کر لیں. صاحب المال آپ ہیں، محنت وہ کر رہا ہے. شریعت نے اس موقع کے اوپر بھی ہماری رہنمائی کی. شراکت داری قائم کر لیں، بیٹا کاروبار کرے، آپ کا جو پرسنٹیج اس کے ساتھ طے ہوتا ہے اس میں سے آنے والی پرافٹ آپ کی ساری اولاد کی ہے، وارثان کی ہے. اب یہ بھی صاف شفاف فتنے کے بغیر ایک حال موجود ہے. اگر مر جائے باپ تو وہ بچہ اپنے کاروبار کا حساب کرے گا، ابا جی کا حساب الگ کرے گا، وہ کیپٹل کھاتے میں پہنچے گا، ابے کے کھاتے میں. اب جو باقی بچے گا اس بیٹے کی ذاتی اپنی ملکیت ہوگا. اب وہ جو بچہ باپ کا حصہ پتی پہنچائے گا کیپٹل کھاتے میں، اپنے مال کو الگ کر کے وہ بچہ پھر اس مال میں شریک ہوگا. ویسے ہے بیٹا، وہ وارث ہے. ایک بات یہ ہم نے ذہن میں رکھنی ہے، ہم نے اپنے بیٹوں کو منہ اٹھا کے بغیر کوئی اسٹیٹس واضح کیے پیسے نہیں دے. اگر ہماری دوسری اولادیں بھی ہیں، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما یہ بیان کرتے ہیں کہ ابا جان نے مجھے کچھ ہدیہ دینا چاہا، وہ باغ تھا، وہ کیا تھا، کچھ تھا، جو بھی تھا. تو میری اماں جان کہتی ہیں ام نعمان کہ میں اس حق میں نہیں ہوں، پہلے آپ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس جائیں، گویا کہ زمانہ نبوت کا واقعہ. پیارے رسول کو گواہ بنائیے تو پھر یہ کام کیجیے. حضرت نعمان کہتے ہیں کہ جان پیارے رسول علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے اپنا فلاں باغ یا فلاں پراپرٹی اپنے پتر بشیر کو گفٹ دینا چاہتا ہوں، آپ گواہ ہو جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ کی کوئی اور بھی اولاد ہے، کوئی بچے کہتا جی بالکل ماشاءاللہ. آپ نے پوچھا کہ کیا اس کے مطابق دوسرے بچوں کو بھی ہدیہ دیا ہے؟ کہتا اللہ نہیں دیا. اگر دیا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں دیا تو دوسروں کو بھی دو، اس کے برابر دو. اور اگر دے دیا ہے تو اگر دوسروں کو نہیں دینا تو واپس لے لو، اگر نہیں دیا تو نہ دینا، دینا تو برابر سب کو دینا، بیٹے ہو خاں بیٹیاں. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس ظلم کے اوپر گواہی نہیں دوں گا. وہ کیسا باپ ہے جو اپنے ہی بچوں کے اوپر ظلم کرتا ہے.
کیوں جی؟ کسی کا زانی ہونا، کسی کا حرام خور ہونا، کسی کا ڈاکو ہونا، کسی کا قاتل ہونا، کسی کا چور ہونا، کسی کا شرابی ہونا اور کسی کا پوٹیا ہونا اس کو کافر نہیں کرتا. پھانسی کو فاجر کو ہو سکتا ہے. جس قدر آپ کا تہجد گزار آپ کی مال کے اندر وارث ہے، بے اسی طرح وہ بھی وارث ہے. کسی کی اچھائیوں اور کسی کی زیادہ خدمت کی وجہ سے ہم نے کوئی ایسی وصیت نہیں لکھنی جو ہمارے چلے جانے کے بعد ہماری اولادوں میں فتنہ برپا کرے. ویسے بھی وارثان کے لیے کوئی وصیت نہیں ہوتی، کوئی وصیت نہیں ہوتی مال و متا میں. اللہ نے اس کا حصہ مقرر کر دیا ہوا ہے. کوئی وارث اس کا رائٹ نہیں رکھتا کہ اپنے پیچھے بچنے والے وارثان کے لیے کوئی مال کے حوالے سے الگ سے وصیت کرے. خالی کو مالک نے جو دینا تھا جس کو دے دیا ہے، بتا دیا وہ سارے کا سارا نظام اللہ کے نبی اپنے محبوب کے دل پہ نازل کر دیا. الغرض گزارش یہ کر رہا تھا کہ ہم نے اپنے بچوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے ایک ایسی راہ کا انتخاب کرنا ہے جو فتنے سے خالی ہو. اپنی زندگی میں مال کا بٹوارا نہیں کرنا، قطعی طور پہ نہیں کرنا. ہم نے کئی ایک ایسے بندے دیکھے ہیں، وارث دیکھے ہیں، مالدار دیکھے ہیں، جاگیردار دیکھے ہیں جو اپنی زندگی کے اندر جیتے جی اپنی مال کو تقسیم کرتے ہیں. اللہ کی قسم کروڑوں کے اوپر کھجر ہوتے ہیں ہم نے دیکھے، اور روم کے اندر کھجر ہوتے ہوئے ہم نے دیکھے. آپ تب تک اپنے گھر کے اندر بادشاہ شہنشاہ حاکم ہیں جب تک آپ کے نام کے کچھ کوڑیاں موجود ہیں. آپ خالی ہو جائیں، بات تو رہے گی، شرم حیا تو رہے گی، لیکن آپ کی بات میں، آپ کے فیصلوں میں، آپ کی ڈیسیژن میں وہ پاور نہ ہوگی جو پاور آپ کے پاس پہلے تھی. یہ نظام ہے. اگلی گزارش، ہم میں سے میں کہیے اپنے تقریباً ہر دوسرے تیسرے بھائی کو جانتا ہوں. یہاں پہ کئی ایک ایسے ہیں جن کی فیکٹریاں ہیں، کاروبار ہیں، دکانیں ہیں، کمپنیاں ہیں. اب ان کے بیٹے جوان ہوئے. اس کی مثال میں اپنے بچوں سے دے دیا کرتا ہوں. میرے بھی الحمد للہ تعالیٰ اللہ کی فضل سے 5 بیٹے، 2 جوان ہیں اور باقی جو چھوٹے ہیں ان کو ان بچوں کی ایج تک پہنچنے کے لیے کسی کو 10 سال درکار ہے، کسی کو 12 سال درکار ہے. میرے 2 بچے کسی نہ کسی صورت میں میرے ساتھ کاروبار میں کچھ نہ کچھ معاونت کر رہے ہیں. جو بڑے ہیں چھوٹے اسکول کو ہے، وہ تو 6-7 سال کے بھی ہیں. اب یہ جو بچے 2 میرے ساتھ کام کر رہے ہیں، ان بچوں کی ایج تک پہنچنے کے لیے چھوٹوں کو 10-10 14 سال چاہیے. اب یہ جو میرے بڑے بچے ہیں میرے کاروبار میں 10-12 سال جو میرے کاروبار میں محنت کریں گے، میں نے ان کا کیا حصہ پتی طے کیا ہے. چھوٹے کو نہیں آ سکتے آفس میں میرے پاس، وہ کاروبار کو نہیں دیکھ سکتے. اب اگر میں مر جاؤں آج سے 10 سال کے بعد، میرے بچے مجھ سے زیادہ کاروبار کو دیکھ رہے ہیں. فار ایگزامپل میں مر چکا ہوں، اب حصے پتیاں جو پڑتی ہیں اس موقع پہ چھوٹے بڑے ہو چکے ہوتے ہیں. جب ہو سکتا ہے حصہ، بڑے کہتے جی ہم نے 12 سال ابا جی کے ساتھ جو محنت کی اس کا کیا بنا؟ ہم نے اپنے والد کی فیکٹری کو دیکھا، اس کا کیا بنا؟ وہ کہتے جی ساتھ ہی پتا جس طرح اسی کو گئے ساتھی بھی پترا ساڑا نہیں کچھ گئی چھوٹے سا. طیب محمد صاحب حافظ اللہ تعالیٰ میرے استاد ہیں، آپ لوگوں میں سے طیب کو جانتے ہوں گے. کچھ سال پہلے کی بات ہے، ان کا میسج آیا کہنے کہ شیخ صاحب یہ مسئلہ ہے ہاتھ کو. اب وہ میرے استاد ہیں، میں ان سے مسئلے پوچھتا ہوں، لیکن یہ جو ٹیکنیکل خرابیاں نہ فتنے اس میں سے نکلنا اور موقع کی مناسبت سے بحال پیش کرنا، یہ سمجھنے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھائی ہوتی ہے. معاملہ سے نہیں کہہ رہے، بالکل سیم یہی مسئلہ تھا، یہی سچویشن تھی، یہی فتنہ تھا. بڑے کچھ زیادہ پراپرٹی کے اوپر قابض تھے اس بنیاد پہ کہ ہم نے باپ کے کاروبار کو دیکھا 10 سال 15 سال. آپ کو اس وقت 5 سال کے تھے، لہذا ہمارا اتنا
کہتے نہیں پنڈیاں برابر نہیں بہن کی، ہمارا آپ ہی پتر ہے. لہذا اس کا جو حل میں نے اللہ کے فضل و کرم سے نکالا اور بھائیوں کی خدمت پیش کیا. ہم نے اپنے زندگی کے کسی بھی موڑ پہ اگر کسی بیٹے کو یا بیٹوں کو جو بڑے ہیں کاروبار میں شریک کرنا ہے تو ان کی دو صورتوں میں سے ایک اختیار کر لیں. دو صورتوں میں سے کوئی ایک اختیار کر لیں. ایک صورت کہ آپ اپنے بچوں کو اپنے پاس بطور ملازم رکھیں، ان کی پے مقرر کریں، وہ 4 پیسے زیادہ رکھیں. ہر وقت جس طرح دوسرے امپلائز کو آپ وظیفہ دیتے ہیں، تنخواہ دیتے ہیں، اپنے بیٹے کی ہتھیلی پر بھی اس کی محنت رکھیں اور بچے کو کہیں بیٹا یہ آپ کی اپنی ملکیت ہے، جہاں چاہے جائز مدوں میں خرچ کریں. ہم نہیں آپ کو منع کریں. اس کی نگرانی کریں، سرپرستی کریں، بحیثیت باپ، بحیثیت بڑا بھائی، بحیثیت کوئی، لیکن اس کے اوپر اس کو ٹوٹلی اختیار دے دیں کہ یہ آپ کی پیسے. اگر وہ 2 4 10 برس کام کرتا ہے تو اس کو تو خیال ہی نہیں جاتا. اس کو بھی پتا ہوگا، فیملی کو پتا ہوگا، سسوں کو پتا ہوگا کہ اس نے جو محنت کی 10 سال اس کی اس نے تنخواہ لی ہے اور لے چکا ہے. کھاتے بتا بنے ہوئے ملازموں میں اس کا بھی پتا ہوگا نہیں لے کھاتا. اگر میں کہوں کہ نہیں جی دیکھو میرا پتر ہے میں ملازم رکھا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ اس کو اپنے کاروبار میں شریک کر لیں، اس کی کچھ نہ کچھ حصہ مت کر لیں. 10%، 15، 20، 25، 30، 40، 50 اس کی محنت پہنچ اور اس کی صلاحیتوں کے مطابق اس کا کچھ نہ کچھ حصہ مقرر کریں اور اس کا تحریری نمونہ وجود میں لے کے آئے. آپ مر جائیں اس کے بعد پھر وہ جو بھی کاروبار ہے اس میں جو اس کا رائٹ بنتا ہے وہ نکالے، باقی جو بنتا ہے اس میں سے صاف شفاف حصے رتنیاں پڑے، ہڈیاں ہو، تقسیم ہو، بٹوارا ہو اور پھر وہ اس کے اندر تشریح ہے. حل نکل ہے یا ملازم یا پائیوال بحیثیت بیٹا اپنے کاروبار میں بیٹوں کو شریک کرنے والے الا ماشاء اللہ. زیادہ ہم نے کھچر ہوتے دیکھے بچے، بھائیوں میں اختلافات ہوتے دیکھے. ایک اور چیز، سگے بھائی جب اکٹھے ہوتے ہیں انہاں جو تیلا بھی نگلا ہوتا ان کے اندر کوئی خرابی نہیں ہوتی، کوئی فتنہ، کوئی لالچ، کوئی ہردرمی، کوئی بات نہیں ہوتی. لیکن جب ان کی اولادیں پر نام چڑھتی ہیں تو اپنی اولادوں کے ہاتھوں مجبور ہو کے سگے بھائیوں کو اپنے کاروبار مسافات الگ کرنے پڑتے ہیں. اب جب یہ بھائی اکٹھے تھے، پراپرٹیاں سانجھی تھی، فیکٹری سے آ رہا تھا، کمپنی سے آ رہا تھا، پراپرٹی خریدی، دونوں بھائیوں کے نام ہو گئی، حدود روپے کا تعین نہیں ہوا. اب جب حصے پتیاں الگ نہیں ہونے لگی، یا کوئی بھائی فوت ہو گیا، اب بھتیجے تائے کے سامنے کھڑے ہیں، بھتیجے چچا کے سامنے کھڑے ہیں، چچا بھتیجوں کے سامنے کھڑا ہے. وہاں پہ بھی فتنے نہیں، ایک ہم نے خود بیٹھ کے صاف کرنے کی کوشش کی. کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے، کوئی اس میں وقت والی بات نہیں کہ ہم نے ایک کنال لی تو 9 مرلے ایک الگ نام لگوا لے، رجسٹری بے شک ایک ہی ہو جائے لیکن اس کے اوپر برابر کی ایک تحریر مینشن ہو اور اس کے اوپر مغرب شمال، مغرب مشرق، جنوب شمال حدود اور متعین ہو پہلے سے کہ یہ سائڈ اس کی ہے، یہ سائڈ اس کی ہے، تاکہ ہمارے چلے جانے کے بعد ہماری اولادوں میں فتنہ پیدا کیوں جی نہ ہو. ایک اور گزارش، ہم لوگ FBR سے بچنے کے لیے، ٹیکسوں سے بچنے کے لیے اپنی کئی ایک پراپرٹیاں کن کے نام لکھواتے ہیں؟ بیگم کے نام اور کسی بھی لائق بیٹے کے نام، جبکہ وہ پراپرٹی ان کی نہیں ہوتی. اور یہ جو کنسپٹ ہمارے یہاں پایا جاتا ہے نا، میاں بیوی کے بیچ کی فرق ہوتا ہے. اللہ کے رسول کے پاس ایک عورت نے پیغام بھیجا، پوچھا کہ اے اللہ کے رسول کیا کوئی بیوی اپنے خاوند کو زکات دے سکتی ہے؟ کیسا سوال ہے، کوئی بیوی اپنے خاوند کو زکات دے سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا بیوی اپنے خاوند کو زکات دے سکتی ہے. اگر میاں بیوی کا مال ایک ہوتا، کوئی فرق نہ ہوتا تو اس کو زکات دینے کی اور لینے کی ضرورت کیا تھی؟
معلوم یہ ہوتا ہے کہ بیوی کا مال الگ ہے، بیوے کا مال الگ ہے، فرق ہے دونوں میں۔ لہذا اگر میں نے ضرورت کے پیش نظر اپنی بیوی کے نام کچھ بندے لگوانے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نہ لگواؤ۔ اگر لگوانے ہیں تو اس کا ریکارڈ بھی وجود میں لے کے آئے کہ فلاں پراپرٹی میری ہے، وہ میری بیوی کے پاس امانت ہے، اپنی بیوی سے ریٹرن لے، سائن اٹھے لے، اس لیے نہیں کہ وہ بیچ کے بھاگ جائے گی، اس لیے کہ کل ہمارے بچے فتنے کے اندر مبتلا نہ ہو۔ آپ نے کئی ایک بیوہ عورتیں آگے نکاح کرنی دیکھی ہے کہ نہیں دیکھی؟ میری زندگی کے اندر ایک ایسا بھی واقعہ موجود ہے، ایک بھائی فوت ہوئے، میں نے ان کا جنازہ پڑھا ہے۔ اتنا گزرنے کے بعد ان کی بیوہ کا پھر میں نے نکاح بھی پڑھا ہے۔ کئی ایک ایسی بیوہ ہمارے نوٹس میں ہے کہ جنہوں نے آگے نکاح کروائے، اتنا گزرنے کے بعد اگر میں مر جاؤں، کوئی مر جائے اور اس نے اپنی پراپرٹی اپنی بیوی کے نام لکھوا رکھی ہے، اگر میرے مرنے کے بعد مدت گزرنے کے بعد وہ بیوی آگے نکاح کروا لے تو بتائیے پراپرٹی کہاں جائے گی؟ وہ تو آپ کے بچوں کی امانت تھی، وہ تو آپ کے وارثات کی امانت تھی، اب وہ تو چلی گئی آگے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، جب وہ مرے گی تو یہ بچے شامل ہوں گے، لیکن کیوں؟ اگلا کام کیوں حصہ دار بنے؟ اگلے کام سے پیدا ہونے والی اولاد بیوہ کے نام وہ کیوں پراپرٹی میں حصہ دار بنے؟ وہ تو ساری کی ساری ہمارے وارثات کی تھی۔ لہذا یہ بھی بیوقوفی ہم نے نہیں کرنی، اور بیٹوں کے نام کی کوئی چیز نہیں ہم نے لگوانی۔ جب تک میں آپ زندہ ہے، ہمارا ایک ایک مرلہ، ایک ایک سرسائی جو ہماری ملکیت ہے وہ ہمارے نام ہونی چاہیے، اگر دوسرے کے نام ہے تو اس کا امانت پروف ہونا چاہیے۔ یہ کام بھی ہم نے نہیں کرنا۔ ایک اور گزارش، ہم لوگ کہتا جی میں 3 پلاٹ لائے، میرے 3 پتر نے تو 3 پلاٹ میں لائے۔ میں نے کہا کہ آپ کی بیٹیاں بھی ہیں؟ کہتے جی ماشاء اللہ اللہ کی رحمت ہے۔ میں نے کہا چبلا وہ جھوٹے وہ نہ بس نہیں لے آئی، وہ پتہ ہی نہیں دے رہے ہو جی جانیا جی میں معاف کیتا۔ یہ بد فقیر کہتا ٹھیک ہے جی رہنی اور آسیہ مسجد مرحبا، بہن کا معاف کیا ہو وراثت کا حصہ جو چٹ کے کھانے والوں سو کیا کھاتے ہیں لوگ؟ باپوں نے اپنے بیٹوں کو وصیت کر کے جانی ہے، کیا خبردار ہے؟ میری دن وصیت ہے، میں حکومت کے نوانا کے اگر تیری بہن کو آخر بھی نہ میں معاف کیتا تو معاف نہ کروائی، انہوں نے کہا چو کرنا حصہ۔ یہی دلیل ہوتی ہے نا چودھریوں کے پاس، جٹوں بٹوں کے ساتھ پاس، مالداروں کے پاس، ان بے ایمان فقیروں کے پاس یہی دلیل ہوتی ہے۔ بہنیں خود چھڑے آئے، اور کبھی یہ بھی ہم نے سنا ہے کہ بھائی نے بہن کو معاف کر دیا، ہم نے لے لیا تو یہ مرد حضرات کی فقیر بن کے رہ گئے ہٹے کٹے۔ وہ بیچاری ممالیاں تمہارے فتنے اور شر کے گھر کے میں فتنے کہتی ہیں، ابا تو چلا گیا ہے نہ آ رہی ہے، تو ہمارے بیٹے کون ہوں گے؟ اگر ہم نے بھائیوں سے حصہ لے لیا تو کس کی دہلیز میں جائیں گی؟ تو ایسا ماحول کیوں پرووائڈ کرتے ہیں لوگ؟ اگر کوئی بہن چھوڑے بچوں کو وصیت کر کے جائے کہ آپ نے ان کو جبرن ان کا حصہ پہنچانا ہے۔ اگر کوئی آپ کی بہن کروڑوں اربوں پتی نہیں ہوئی اور آپ روڈوں کے اوپر خاک چھانے والے نہیں ہوئے، پھر بھی جو اس کا رائٹ ہے وہ اس کا رائٹ ہے، اس کو پہنچانا ہے، اس کی امانت ہے، خالق کا بھی حکم ہے، پیغمبر کا بھی ہے۔ بحیثیت والد میں بھی تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم نے بہنوں کی میری بیٹیوں کی وراثت کے اندر ڈنڈی نہیں ماری۔ اچھا یہ بتائیے اللہ تعالیٰ کیا یہ نہیں کہہ سکتا تھا، قرآن نازل نہیں کر سکتا تھا، احادیث پیغمبر کے اوپر تعلیمات نازل نہیں کر سکتا تھا باقی تعلیمات کی طرح کہ اگر بہن بھائیوں میں سے کوئی بہت زیادہ امیر ہو جائے تو وہ اپنا حصہ نہ لے، یا اس کے حصے میں سے کتنی کمی بیشی کر دی جائے موقع کی مناسبت سے؟ ایسا کوئی ہے نا سچ نہیں نا؟
جب خالق ہے، جو مالک ہے، جس کا جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے، جس نے ہماری ضروریات کے پیش نظر زمین و آسمان کی ساری نعمتیں ہماری زندگی کو مینج کرنے کے لیے سارا کچھ کیا ہے، تو یہ طریقے نہیں بتا سکتا تھا. لہذا ہم نے کوئی ایسا فرق کسی کے امیر غریب ہونے کی بنیاد بنا کے اس پالیسی کے مطابق وراثت کے اندر کوئی حرام زدگی نہیں کرنی. یہ ایک گزارش ہے، آخری گزارش میری یہ ہے، خدا اللہ کے لیے وَجُعِلَتِ الذِّلَّةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنْ خَالَفَ أَمْرِي. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ نے فرمایا ذلت ایسے لوگوں کے اوپر مسلط کر دی جاتی ہے جو میں محمد کریم علیہ الصلوۃ کے احکامات کی مخالفت کرتے ہیں. تو جہاں پہ جس نے جو بھی کسی موقع کے اوپر بھی خرابی کی ہے، پیغمبر کی مخالفت کی ہے، اللہ کی قسم دنیا اور آخرت میں اس کو ذلت اور رسوائی سے کوئی نہیں بچا سکتا. اصلاح معاشرہ کے لیے ضروری ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم رائٹ پہ بھی ہو، حق پہ بھی ہو، تو رائٹ اور حق پہ ہونے کے باوجود بھی جب لڑائی جھگڑا چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بلند کر دے گا. آخری گزارش ایسے لوگوں، ایسے بیٹوں، ایسے بہنوں، ایسے بھائیوں کے لیے ہے جو سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ فلاں موقع پہ باجی نے زیادتی کی، فلاں موقع پہ میرے فلاں بھائی نے زیادتی کی، وہ ڈنگ ٹپ چکا ہے. آپ فقط للہ فی اللہ کی رضا کے لیے اپنے خاندان، اپنے رحم کے رشتوں کو پروموٹ کر لیں، بہتر کر لیں، چھوڑ دیں، اگنور کر دیں اللہ کی رضا کے لیے. میں اللہ کو گواہ بنا کر اللہ کے گھر مسجد میں بیٹھا ہوں اور اسی کے ساتھ گمان رکھ کے کہتا ہوں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو بدلہ دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں بھی دے گا، بشرط یہ کہ آپ للہ فی اللہ اپنے فیملی اور خاندانوں کے فتنوں کو چھوڑ دیں. کلوز کر. میرے پاس دو سگے بھائیوں کے تقرری ثالث آئے، بہت امیر کبیر بھائی تھے، وہ دونوں کروڑوں کی پراپرٹیاں دونوں نے ایک دوسرے کے مشکل لگائے ہوئے تھے کئی سالوں سے. کتنے 20-25 برس بیت چکے تھے. یہاں کتنا اللہ کے فضل سے کچھ ایسا معاملہ بنا، ان دونوں بھائیوں نے تقریر ثالث مجھے دے دیے کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے، جو فیصلہ کریں. میں نے اپنے چند ایک بزرگوں کو ساتھ لیا. ایک میرے ساتھ ہیں محترم جناب عثمان غنی حفظہ اللہ تعالیٰ، وہ کوئی وراثت کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے، میں نے ان کو ساتھ ہائر کیا. ایک دو کاروباری لوگوں کو اپنے ساتھ معاونت کے لیے ہائر کیا. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِنْ عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اللہ نے قرآن مجید کے اندر اپنے محبوب کو کہا کہ آپ ہی اپنے ہم کاموں میں مشورہ کریے. تو میں نے اپنے بزرگوں کو شامل کیا اور اللہ کے فضل و کرم سے قریب 20 سے 25 سال کا جو پرانا ترینہ فتنہ تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو حل کر دیا. ایسے فتنے وجود میں نہ آئے اس کے لیے یہ احتیاطی تدابیر ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں گوشتار کی. خدا اللہ کے لیے کوئی شرم، کوئی حیا، کوئی تکلف نہ کریں. بھائی بھائی بھی بیٹھ جائے سر جوڑ کے، باپ بیٹے بھی بیٹھ جائیں، سب کے سب بیٹھ کے وہ بھی اختیار کرے جو فتنے سے خالی ہو، شیطان کے راستوں کو بند کرے. ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے بیٹوں کی ضرورت نہیں، لیکن یہ کس نے کہا کہ ہم زندہ رہیں گے؟ کس نے کہا کہ ہمارے بچے ہماری سوچ اور ہماری پالیسی کے مطابق چلیں گے؟ اللہ کہتا ہے میں مردوں سے زندہ اور زندوں سے مردہ اور نیکوں سے بد اور بدوں سے نیک پیدا کر سکتا ہوں. میں اپنے بھائی کے ساتھ مخلص ہوں گا، میرے بچے کا کلام میرے بھائی کے ساتھ کیا کریں گے مجھے کوئی پتہ نہیں. لہٰذا ایسے لوگوں کو، ایسی گاہوں کو بند کریں، تالے لگائیں، صاف ستھری صاف شفاف راہوں کا انتخاب کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ خالق و مالک ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کے فتنے، فساد، مصیبت، آزمائش سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہماری نسلوں کو بھی محفوظ فرمائے. اللہ سے التجا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں اللہ اور اس کے رسول اپنے پیغمبر علیہ السلام کے نقش قدم پر ہی چلنے کی توفیق عطا فرمائے. کتاب و سنت کو ہی اپنے ماتھے کا جوہر بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کو اوڑھنا بچھونا اللہ خالق و مالک ہمیں اپنے لیے بنانے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ کہا، جو کچھ سنا، کہنے والے سننے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت کے واسطے اچھی طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.